بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا واقعہ ایک مسلمان لڑکی کا ہے کہ جس نے 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آنے لگا تو اس مسلمان لڑکی نے مرتے ہوئے ہندو ڈاکٹر کے کان میں ایسی بات کہی کہ جس کی وجہ سے وہاں موجود تمام ہندو ڈاکٹرز سجدے میں چلے گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ مکمل واقعہ جاننے کے لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے۔ نئے آنے والے دوستوں سے التماس کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ انعم نامی ایک لڑکی کا ہے کہ جس کی عمر 16 سال تھی۔ بھارت کی ریاست آندھرا پردیش کی رہائشی تھی۔ اس نے ایک مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اس کے والد امام مسجد تھے اور والدہ انتہائی نیک خاتون۔ مذہبی گھرانہ ہونے کی وجہ سے بچپن سے ہی انم دین کی جانب راغب ہو چکی تھی، یہاں تک کہ محض 10 سال کی عمر تک پہنچتے ہی اس نے قرآن کریم حفظ بھی کر لیا تھا، جبکہ انم اسلامی کتب کا مطالعہ کرتی رہتی۔ اسے دینی تعلیم پہ کافی عبور حاصل ہو چکا تھا اور یہ اپنے اسکول میں اکثر اسلامی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے پورا اسکول اچھی طالبہ کے طور پہ جانتا تھا۔ ایک بار جب وہ اسکول سے گھر لوٹی تو اس نے اپنی والدہ سے پیٹ درد کی شکایت کی، جس پر انم کی والدہ نے اسے گھر میں پڑی پیٹ درد کی دوا کھلا دی۔ وقتی طور پر اس دوائی سے انم کو پیٹ کے درد کا آرام تو ملا اور وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ چند دن مزید گزرے تو ایک بار پھر سے انم کے پیٹ میں درد اٹھا، مگر اس بار اس درد کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ انم نے اپنی والدہ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر اس کی والدہ نے فوری چیک اپ کرانے کا فیصلہ کیا۔ انم اپنے والدین کے ہمراہ بھارت کے ایک مشہور ہسپتال پہنچی، جس کے بعد ڈاکٹرز نے اس کا معائنہ کیا اور جو خبر ڈاکٹرز نے دی وہ واقعی حیران کن تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ انم کے پورے جسم میں بلڈ کینسر پھیل چکا ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم کے مطابق انم زیادہ سے زیادہ 3 ماہ ہی زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ خبر تو جیسے انم اور اس کے والدین پر بجلی بن کر گری۔ سبھی یہ سوچ رہے تھے کہ آخر انم کو یہ بیماری کیسے لگی۔ خیر، ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق انم کو ہسپتال میں ہی رکھا جانا تھا، کیونکہ کینسر اس اسٹیج پر پہنچ چکا تھا کہ کسی وقت بھی حالات بگڑ جاتے۔ ڈاکٹرز نے انم کے والدین سے کہا کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح انم کو اس کینسر سے نجات دلوا سکیں۔ اس کے لیے انم کو 3 ماہ تک ہسپتال رکھا جانا تھا۔ انم کے والدین نے حامی بھر لی اور علاج کے لیے رقم کا بندوبست بھی کیا۔ انم بھی صورتحال میں پریشان تھی، تاہم اس نے انتہائی ہمت اور سمجھداری کا کام لیتے ہوئے اپنے والدین کو حوصلہ دیا اور کہا کہ ہمارا رب بیماری سے انسان کو آزماتا ہے کہ وہ انسان اللہ رب العزت کا کتنا شکر گزار ہے۔ یہ ہماری بھی آزمائش ہے۔ یہ سن کر انم کے والدین اپنی بیٹی کی اس ہمت پر فخر محسوس کرنے لگے۔ دوسری جانب ہسپتال انتظامیہ نے قابل ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تشکیل دی، جسے دن رات کے مختلف اوقات میں انم کا علاج کرنا تھا۔ اس ٹیم میں شامل تمام ڈاکٹرز ہندو تھے اور انہیں ایک ایسی مسلم لڑکی کا علاج کرنا تھا جو کینسر کے آخری سٹیج پہ تھی۔ ناظرین کرام، تمام تیاریوں کے بعد ڈاکٹرز نے انم کا علاج شروع کیا۔ انم کا علاج کرنے والی اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر دیو آنند تھے۔ وہ باقاعدگی سے انم کا چیک اپ کرتے اور دیگر ڈاکٹرز کو ہدایات دیتے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، کینسر سے لڑنے والی انم جو کہ شدید اذیت میں مبتلا تھی، وہ دن رات رب سے دعا کرتی کہ اے میرے اللہ، مجھے اس بیماری سے نجات عطا کر۔ ایک دن ڈاکٹر دیو آنند جب صبح کے وقت انم کا چیک اپ کرنے آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ انم بڑی ترنم کے ساتھ کچھ پڑھ رہی ہے اور اس کا چہرہ انتہائی پرسکون ہے، جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر دیو آنند بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے انم سے پوچھا کہ بیٹا، تم ایسا کیا پڑھ رہی ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارے چہرے پہ سکون اور اطمینان ہے؟ جس پر انم نے ڈاکٹر دیو آنند کو بتایا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں۔ جس پر ڈاکٹر دیو آنند نے انم سے پوچھا کہ قرآن کریم مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، مگر اس کے پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جس پر انم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ کلام الہی ہے اور اس میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ اسے پڑھا جائے
تو انسان کے بگڑے کام بھی سنور جائیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کو ذہنی، قلبی اور روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دیوانند نے انم کے یقین اور ایمان کو دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے انم سے کہا کہ کیا وہ مجھے قرآن کریم گفٹ کر سکتی ہے تاکہ وہ بھی اس کے مطالعے سے خود کو سکون دے سکے، جس پر انم نے گھر سے قرآن کریم منگوا کر ڈاکٹر دیوانند کو دے دیا۔ ناظرین کرام، اب یہ معمول بن گیا کہ جب بھی ڈاکٹر دیوانند انم کا چیک اپ کرنے آتے تو وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کا مفہوم اور معنی انم سے پوچھتے، جس پر انم انہیں تفصیل سے بتاتی کہ فلاں آیت میں کیا حکم ہوا اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے کیا فرماتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ڈاکٹر دیوانند کو معلوم ہوتا چلا گیا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ ڈاکٹر دیوانند کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ جلد ہی سب کے سامنے اسلام قبول کر لیں گے۔ ایک دن جب وہ انم کا چیک اپ کرنے آئے تو انہوں نے معمول کے مطابق ایک آیت سے متعلق دریافت کیا، جس پر انم نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، یعنی ایک دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی۔ انم نے کلمات ادا کیے ہی تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ڈاکٹر دیوانند مزید حیران ہوئے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اللہ انہیں سیدھی راہ دکھانا چاہتا ہے، اور اس بچی کی مدد سے اللہ نے اسے دین اسلام سے قربت نصیب فرمائی۔ یہ سوچتے ہی ڈاکٹر دیوانند نے پوری ٹیم کو اکٹھا کیا اور سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے کئی اور دیگر ساتھی بھی اس واقعے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، بے شک قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے، اور اس کتاب کی ایک الگ ہی تاثیر ہے۔ جنہوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا یا سنا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی، یہاں تک کہ اگر کسی کافر نے بھی قرآن کو سنا تو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور بیشتر نے تو صرف قرآن سن کر ہی اسلام قبول کر لیا۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے قبل اسلام مخالف تھے، مگر جب انہوں نے قرآن پاک سنا تو فوراً مشرف و اسلام ہو گئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا۔ مکہ مکرمہ کے مظلوم مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، انہیں وہاں پناہ ملی۔ بالآخر مکہ کے کافروں نے بادشاہ سے ملاقات کی اور مسلمانوں کو مکہ واپس کرنے کی ڈیمانڈ کی تو دربار میں مسلمانوں کو طلب کیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں بات چیت کرنے کے لیے حضرت جعفر کھڑے ہوئے اور اسلام کی بہترین نمائندگی کی۔ انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ بادشاہ کافر تھا مگر قرآن مجید سن کے رونے لگا اور پھر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے جب واپس ہوئے اور وادی نخلہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اسی دوران جنوں کی جماعت تشریف لائی اور قرآن پاک سن کر مسلمان ہو گئی۔